آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے، آگ کا عذاب ہے. ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اور فرمایا وما يعذبان من کبیر، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے. الا وہما کبیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لیکن وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ وہ کبیرہ ہیں. کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا. صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا، کبیرہ پہ عذاب ہوتا ہے. فرمایا لیکن عرف میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا، اس جرم کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے کبیرہ قرار دیا. ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ یار داڑھی کٹانے سے کیا ہوگا. لوگ کہہ دیتے ہیں داڑھی تو ایک انسان کے جذبات ہیں، رکھ لے ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا، نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، فطرت کی مخالفت ہے. تو میں وہ قبر کا قصہ سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے کبیرہ گناہ کی بنیاد پر، مگر اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا. فرمایا ان میں سے ایک وہ تھے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، اور دوسرے وہ تھا جو چغلیاں لگایا کرتے تھے. لڑائی ادھر کی ادھر کی، اس کی بات اس کے منہ پہ، اس کی بات. اب بعض دفعہ انسان اپنے راز کی بات کسی کو بتاتا ہے، یار وہ فلاں بندہ ایسا ہے، آپ نے فلاں کو جا کے بتا دی وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. پھر اس نے 2-3 گالیاں نکالی، آپ نے اس کو بتایا تمہیں ایسی ایسی گالیاں دیا تھا. وہ ہوتا ہے نا ایسے، ہر محلے میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں. نندے لڑواتی ہیں میاں بیوی کو، بھابھی. نند کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بھابھی ہوتا ہے. نند لڑواتی ہیں بھابھی کو اور اپنے بھائی کو بھابھی سے لڑوا دیتی ہیں، اس کی ادھر لگائی. میاں بیوی کو لڑوانا تو بہت ہی بڑا جرم ہے اللہ کے بندو. تو شیطان اس پر عمل پہ اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کسی عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کو لڑوا کے آئے. ادھر کی ادھر خام خام میں ان کو رہنے دو، چلو ایک غلط ہے تو غلطی، جب خوشی سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو لڑوانے کی. ایک آدمی آیا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میرے گھر میں ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ میری بیوی گھر میں صفائی ستھرائی کرتی نہیں ہے، گھر گندا رکھتی ہے. تو ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی مجھے فون کر کے آپ کی بیوی نے تو گھر کو کباڑ بنایا. کہہ رہے اس دن سے مجھے اپنی بیوی کی نفرت دل میں پیدا ہو. تو میں نے کہا کباڑ بنایا ہوا ہے یا نہیں بنایا ہوا ہے، جب آپ اس کباڑ پہ ہی خوش ہو اپنی بیوی کے ساتھ تو کسی تیسرے کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی غلط بات ہے. کسی کے گھر میں جا کے اس میں عیب دیکھو، اور اس کی بیوی کی برائی شوہر کو، اور شوہر کی برائی. اب بعض شوہر ہوتے ہیں باہر آنکھ میں ٹکا کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو مارکیٹ میں اسی قسم کے شوہر آ رہے ہیں، زیادہ تر باہر آنکھ میں ٹکا کر رہے ہیں. اب کسی نے دیکھ لیا، بیوی کو جا کے بتا دیا تمہارے میاں کی تو یہ حرکتیں ہیں. بھائی غلط حرکتیں ہیں تو میاں کو بتاؤ نا، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو آنکھ میں ٹکا. یار آنکھ میں ٹکا تو سمجھتے ہیں نا، کرتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں ہوں گے؟ معذرت کے ساتھ آپ لوگ نہیں کرتے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے نا. تو اب بیوی کو جا کے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کے دل میں شوہر کی برائی آئے گی. بھائی اس کو تو یہ بتاؤ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، تاکہ اس کے دل میں محبت ہو. اگر وہ غلط ہے، طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایسا اچھا شوہر مل جائے گا؟ ابھی تو آنکھ میں ٹکے والا ملا ہے، دوسرا وہ اس سے بھی بڑی فلم ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا ہو، کیا نکلے، اور گھر بچے رل جائیں گے، بڑی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو چغلیاں لگا کے دوستوں میں لڑائیاں پیدا کروانا، امام مسجد کو مقتدیوں سے بدگمان کرنا، مقتدیوں کو امام سے بدگمان کرنا، کمیٹی کو انتظامیہ کو امام سے، امام کو انتظامیہ سے. ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہا ہے ایک دوسرے سے. محبت کی باتیں کم ہو رہی ہیں، لڑائی کی باتیں، بھائی بھائی کو لڑوایا جا رہا ہے، بہن بہنوں کو لڑوایا جا رہا ہے. سب پتہ نہیں ہم بچے ہوئے کیسے. اسی طرح یاد رکھو، حکومت کو عوام سے لڑوانا، عوام کو حکومت سے لڑوانا، یہ بھی غلط ہے. یہ بات یاد رکھو. اس وقت اسلامی ملکوں میں جتنے بھی حکمران ہیں، کرپٹ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ان کرپٹ حکمرانوں کا بھی رہنا نہ رہنے سے بہرحال بہتر ہے. ابھی میرے پاس لوگوں کی کلپس آتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا، اتنے اس کو کروڑوں روپے کے تحفے دے دیے. میں کہتا ہوں غلط کیا. سعودی عرب کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کی غلامی میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے یہ لوگ، واقعی غلط کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایہ دے دیے، اس کی تعریفیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر سعودی عرب میں وہاں حکمرانوں کے خلاف قوم کھڑی ہو گئی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. سعودی عرب ٹوٹ جائے گا، یہاں روافظ کا قبضہ ہو جائے گا، حرمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. بڑے خطرات ہیں.
تو بھائی ٹوٹنے نہ دو کسی چیز کو، بھائی جیسے تیسے ہیں، بس زبان کی حد تک اعتراض، بھائی سعودیہ کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال رہنے دو، کیونکہ ابھی وہاں اگر جمہوریت آئے گی تو لائے گا کون اور کس کی مرضی کا آدمی آئے گا؟ افغانستان میں جمہوریت ہے، نام کی ہے، بیٹھے ہوئے کس کے چمچے ہیں؟ امریکہ کے چمچے بیٹھے ہوئے، اور افغانستان کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، افغانستان سے پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں نکال رہے ہیں۔ لیبیا میں قذافی کو اتروا دیا، یہ کہہ کے کہ ظالم میں تھا، وہ ظالم میں مانتا ہوں، لیکن جیسا بھی تھا بہرحال اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر تھا۔ اس کی حکومت گئی ہے، لیبیا کے سارے وسائل پر اسلام دشمنوں کا قبضہ ہو گیا، سارے وسائل پر کس کا قبضہ ہو گیا؟ اسلام۔ عراق میں صدام حسین جیسا مرضی تھا، عیاش تھا، ظالم تھا، جو مرضی تھا، لیکن اس کو ہٹا کے ہمیں کیا ملا؟ کیا خلافت قائم ہو گئی وہاں پہ؟ بولو بھائی، سارے وسائل کس کے قبضے میں؟ اسلام دشمنوں کے قبضے۔ وہ تیل کے کنویں بھر بھر کے لے رہے ہیں، اتنا انہوں نے تیل جمع کر لیا، موجہ ہی موجہ، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ او بھائی، جو تو حکمرانوں کے خلاف عوام کو ایسا کر دینا کہ وہ تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، زبان سے جہاد ضروری ہے، ان کی غلط پالیسیوں پہ ان کو ٹوکنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ تو ضروری ہے، کیونکہ یہ ورنہ یہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ لیکن ان کے خلاف اگر لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری رہی صحیح قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو نہ لڑو، محبت میں پیدا کرو گھروں میں بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کبیرہ گناہ کی وجہ سے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرے چغلی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہری، فرمایا جب تک یہ ہری ہے لعلہ یخفف عنہما، شاید ان پر عذاب کم ہو جائے۔ تو اب یہاں ایک بات ہے، یہ یاد رکھو، قبروں پہ ہری شاخیں لگانا جائز نہیں ہے، یہ نبی کی خصوصیت تھی، کیونکہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر پہ درخت لگایا ہو یا شاخ لگائی۔ تو یہ غلط ہے، لوگ قبروں پہ درخت لگا دیتے ہیں۔ درخت لگائیں گلی محلے میں جہاں پبلک ہوتی ہے، مردے پبلک کے حکم سے خارج ہو گئے۔ آپ کہیں گے وہاں بھی تو بہت زیادہ پبلک ہے، لیکن ان بیچاروں کو درختوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو خود درخت کی کھاد بن جاتے ہیں بیچارے، تو جڑیں قبروں میں چلی جاتی ہیں، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ اور یہ قبرستان میں درخت لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے ہیروئن کی چرسیوں کو وہاں چھپنے کی جگہ ملا، سارے زانی وہاں پہنچ جاتے ہیں، سارے عامل اور جادوگر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب آپ جا کے دیکھو یہ کتنے گھنے قبرستان ہیں کہ اس میں مردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مردہ تو قبر کے اندر ہے نا، اس کو تو ایئر کنڈیشن بھی لگا دو بیچارہ، اس کے لیے تو یہ دنیا ختم ہو گئی اس کا، بلکہ مردوں کو نحوست ہو رہی ہوگی ان کی، جو وہاں پر جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی نحوست شاید مردوں کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو۔ تو اس لیے درخت لگاؤ، زندوں کو ضرورت ہے بھائی درختوں کی، مردوں کو درختوں کی ضرورت بولو بھائی نہیں، زندہ کو ضرورت ہے درخت کی، تاکہ وہ تھوڑے دن اور زندہ رہ سکے۔ تو دوسرا انہوں نے کیا، پیشاب کی چھینٹوں نہیں بچتے تھے۔ یہاں میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بتا دوں، وہمی لوگ بہت ہوتے ہیں، اب وہمی یہ حدیث سن کے پیشاب کرنا ہی چھوڑ دیں گے، حقیقت بتا رہا ہوں یار، چھینٹنا پڑ جائے۔ تو حدیث کا مطلب فقہا سے سمجھنا چاہیے، فقہا سے۔ فقہا کہتے ہیں پیشاب کی جو بہت باریک باریک چھینٹیں ہوتی ہیں وہ معاف ہیں، یہاں وہ چھینٹیں مراد ہیں جو بالکل موٹی موٹی چھینٹیں ہوں، اور چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بچا نہیں کرتے تھے، تو جب بار بار چھینٹیں پڑتی ہیں بار بار، تو کپڑا اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر نماز نہیں ہوتی، پھر نماز نہیں ہوگی تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ باقی بہت باریک باریک اگر چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں، ان میں نہ پڑا کرے۔ حضرت زین العابدین جو تھے نا، مشہور امام گزرے حضرت امام زین العابدین اہل بیت کے، وہ کیا کیا کرتے تھے جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب سے۔ اس میں یہ پیشاب بھی داخل ہے، خواتین جو گھروں میں بچوں کے پیشاب کا خیال نہیں کرتی، بچوں نے گدوں میں پیشاب کر دیا، کارپٹ پہ پیشاب کر دیا، خواتین اس کو صاف نہیں کرتی، جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے، سمجھ رہے ہو؟ خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا، کچھ آپ بھی کر لیں۔ پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن بیچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ، تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیڈ پہ کر دیا تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بہا دیں، نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا 2-3 دفعہ یہ عمل کرے تو وہ گدا پاک ہو جائے گا۔
اب اس سے خواتین کہتی ہیں تو گیلا ہو جائے گا، تو وہ تو ہو گیا نا پیشاب سے گیلا. کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدا اٹھا کے لے جاؤ اس کو ڈرائی کلینر کو دو. اور ایک جاننے والے ڈاکٹر ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ اگر کسی کی کوئی موت کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کیونکہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے دانت کھلے میں ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ہوئی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا. جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف وہ ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق. اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں، وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا. جو اللہ نے مقدر کیا ہے بس اب اس پہ کیا ہے، کوشش کریں گے اللہ سے عافیت مانگیں. اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو تکلیف میں اور یا نافرمانی پہ نہ آ جائیں. ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے، اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے، 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے، اس میں یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی دودھ جلیبی کھاؤ، علاج لمبا ہو جائے گا لیکن وہ دوا میں کیا ہے؟ دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو، ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا، فائدہ دیر سے ہوگا، لیکن میں یہ کریلے کا جوس
نہیں پی سکتے. تو ہم نالائق لوگ ہیں. شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے, تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے, تکلیفوں سے بچا اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو. شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا, تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگیے, لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف, یا اس لیے کہ درجات بلند. اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت آدم سے بھی زیادہ, نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا, اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شہیدی بیٹی, جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا, جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی, واہ کربا ابتا, فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب. بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کربا علی ابیک بعد اليوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا ہے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف, بولو لا کربا علی ابیک بعد اليوم. اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں, شکر کا. بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے. آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر, بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے, آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے, تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے, لیکن یہ دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے, اب آ گیا نا, دیکھو کیسے مر رہا ہے. اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے, لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا, ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا, کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں, تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں, یہ میرے سفیر ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو, یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی, تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی. یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا, مرزا غلام احمد بیت الخلاء میں گر کے مر گیا, تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلاء میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا, فلاں کا بھی بزرگ کا ہو سکتا ہے, پیغمبر کا بیت الخلاء میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں دہریت پھیل رہی ہے, تو بھائی پھیلے گی, ان کو مذہب کے بارے میں کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہاں مصیبت سے مراد دیکھیں, مصیبت کی 2 قسمیں ہیں. ایک مصیبت وہ جس کو ہم آزمائش کہتے ہیں, وہ مصیبت تو مسلمان کو بھی آتی ہے, کافر کو بھی آتی ہے, اور وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں, تکوینی امور ہوتے ہیں کچھ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے. تو یہاں وہ مصیبت مراد نہیں ہے, کیونکہ وہ والی مصیبت انسان کے ضروری نہیں کہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہو, نیک لوگوں کے ساتھ بھی حادثات ہو جاتے ہیں, تو وہ مصیبت نہیں ہوتی, وہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. یہاں مصیبت سے مراد ہے وہ مصیبت جو حقیقی معنی میں مصیبت ہو, جو گناہوں کی سزا کے طور پر, جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا, قوم عاد قوم ثمود کے ساتھ ہوا, یا بعض دفعہ اللہ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے قحط میں ڈال دیتے ہیں جیسے فرعونیوں کے ساتھ ہوا. تو یہاں یہ والی مصیبت مراد ہے. تو یہ مصیبت انسان کی بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہے. تو خلاصہ اس آیت کا یہ نکلا کہ جو واقعی عذاب ہوتا ہے نا, جو مصیبت بن کے آتی ہے, وہ انسان کی بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہے. اور کچھ قدرتی واقعات ہوتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں, تو وہ بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سی مصیبت آپ کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور کون سی ویسے ہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. قدرتی حادثات ہیں, دنیا میں ہمیشہ سے آئے ہیں, صحابہ کے دور میں بھی آئے, بڑے بڑے نیک لوگوں کی پر آزمائشیں آئی ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بدعمالیوں کے نتیجے والی مصیبت ہے اور واقعی حقیقی مصیبت ہے یا ویسی ایک آزمائش ہے؟ تو دیکھیں, اس میں یقینی طور پر تو جب تک ہمارے سامنے نص موجود نہ ہو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اب جیسے قوم عاد قوم ثمود کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ ان کی بدعمالیوں کا عذاب تھا, قوم نوح کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ بدعمالیوں کا عذاب تھا. جہاں اللہ بتا دے گا وہاں تو ہمیں یقین ہوگا, جہاں نہیں بتائے گا تو وہاں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. البتہ کچھ علامتیں علماء نے بتائی ہیں قرآن و سنت کو سامنے رکھے, ان علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے غالب درجے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ مصیبت گناہوں کا عذاب ہے یا یہ ویسے ہی قدرتی حادثہ ہے. تو وہ ظاہری علامت یہ ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے, چاہے وہ انفرادی آپ کی زندگی میں آئے یا قومی سطح پہ آئے, تو اگر اس میں ہمیں اپنی اصلاح کا موقع مل رہا ہے اور اصلاح کی طرف توجہ جا رہی ہے, مثال کے طور پر ملک میں مہنگائی کا عذاب ہی آپ دیکھ لیں نا,
عوام کو کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آئندہ کے لیے، کیا پالیسیاں بنانی چاہیے ہمیں، حکمرانوں کو کچھ عقل آ جاتی ہے، تو پھر یہ مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اصلاح کا ایک پروگرام ہے، ایک تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ تو اور اگر کوئی پریشانی آئی اور آپ کی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے، نہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، نہ آپ کو اپنی غلطیوں کی تلافیوں کی طرف توجہ جاتی ہے، تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی تکلیف کسی خیر کا پیش خیمہ ہو تو وہ تکلیف پہنچانے والا آپ کا دوست ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے آپریشن کر کے، ٹیکہ لگا کے، وہ تکلیف مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کو سدھارنے کے لیے ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے شاہین، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تیز ہوائیں شاہین کو اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہیں، ٹینشن دینے کے لیے نہیں چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، تاکہ وہ اپنے اعمال میں غور کریں، اپنی اصلاح کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، تو عقل مند لوگ سدھر جاتے ہیں۔ تو یہ پھر مصیبت نہیں ہے، یہ بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی عذاب برائے عذاب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی اور آپ برائیوں میں اور جری ہوتے چلے جا رہے ہو، تو یہ وہ عذاب ہے جس کا اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ فرمایا جو مصیبت حقیقی معنوں میں جو مصیبت ہوتی ہے وہ مراد ہے، ہاں وہ تمہیں جو پہنچتی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی برائیاں اللہ ویسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ تو جو عذاب آتے ہیں نا، یہ بہت سے گناہوں کو معاف کرنے کے باوجود جو کچھ گناہ رہ جاتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے۔ سارے گناہوں کا اللہ عذاب دینا شروع کر دے تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہ مضمون بیان کیا، ایک ذی روح چیز کو بھی اللہ زمین پہ زندہ نہ چھوڑے۔ فرمایا وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ زمین کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کی دادا گیری تو زمین پر ہے نا، تو زمین پہ نہیں جو ہرا سکتا، آسمانوں میں کہاں سے ہرائے گا؟ نہیں، اللہ عذاب دینے پہ آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتے تم۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے، اس لیے اللہ ہی سے دوستی لگاؤ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کی نشانیوں میں جہاز ہیں سمندر میں پہاڑوں جیسے۔ مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ جہازوں سے کیا، کیونکہ کشتی پہاڑوں جیسی جو ہوتی ہے وہ جہاز ہی ہوتا ہے، تو سمندری جہاز ہیں۔ کیسے سمندر اپنی پشت پہ اٹھا کے اتنی وزنی چیز کو اٹھاتا ہے اپنی پشت پہ، اور کہاں سے کہاں ایک ملک سے دوسرے ملک تمہیں دھکیل دیتا ہے، کیسے آرام سے تم ٹریولنگ کر کے اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو۔ ارشمیدس کا لا ہم نے اسکول میں پڑھا تھا نا کہ پانی میں سوئی تو ڈوب جاتی ہے، جہاز نہیں ڈوبتا۔ تو یہ ارشمیدس کے لا کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ نے جو قانون بنایا جس پہ جو بھی سائنٹسٹ تھا ارشمیدس، وہ مطلع ہوا، تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر مطلع ہوا ہے۔ وہ قانون اس نے تھوڑی بنایا ہے، ایک فطرت کا قانون، فزکس کا قانون پہلے سے زمین پہ موجود تھا جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، کہ سوئی آپ پانی میں ڈالتے ہیں ڈوبتی ہے۔ سمندر کو کیسے، سمندر جو ہے اس پہاڑ جیسے جہاز کو اپنے سینے پہ اٹھائے رکھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے۔ اور پہلے زمانے میں بھی، اب بھی ہم نے دیکھا ہے جب باہر ٹریولنگ ہوتی ہے تو بادبانی کشتیاں اب بھی ہیں۔ جب تک وہ گوروں کو ہم نے دیکھا ہے جب ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریولنگ کے لیے جاتے ہیں نا، سیاح جو ان کے ہوتے ہیں، ٹورسٹ ان کے جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیزل بچانے کے لیے انہوں نے پردے لگائے ہوئے ہیں کشتیوں میں، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا، تو جب تک ہواؤں سے چلائیں گے، ہوا چلائے گی ان کو، تو ہوا بڑے مزے سے چلاتی ہے کشتیوں کو، وہ پردے دائیں بائیں کرتے رہتے ہیں، اس سے اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا، 100-150 سال پہلے تک اس طرح بہت زیادہ لوگ سفر کیا کرتے تھے کشتیوں پہ بیٹھ کے۔ حاجی بہت جایا کرتے تھے، ہماری پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ بادبانی کشتیوں میں بیٹھ کے حج پہ جایا کرتے تھے، تو اس میں بہت ہی سستے میں آپ کا سفر ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ہوا کی طاقت آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہواؤں کے ذریعے سمندری جہازوں پہ سفر کر رہے ہو، ڈیزل کا خرچہ، بجلی کا خرچہ بچا رہے ہو، انرجی تمہیں قدرت نے دی ہوئی ہے، یہ بھی تو ہوائیں اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ چونکہ عرب میں تو یہ بہت زیادہ تھا اس وقت نا، یہ سمندری جہاز اور کشتیاں، یہ بادبانی کشتیاں ہوتی، وہ لوگ پردوں کو سیٹ کرتے تھے خاص اینگل سے کہ وہ ہوا آ کے ان اینگلوں پہ ٹکراتی تھی اور کشتی کو دھکیلتی تھی آگے، تو وہ اس اینگل سے جہاں ان کو موڑنا ہوتا اسی حساب سے وہ پردوں کو سیٹ کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو سمندروں میں جا رہے ہو نا، بیچ سمندر میں اللہ ہوا کو روک دے تو تمہارا بنے گا کیا؟ یشاء یسکن الريح، اللہ اگر چاہے ہوا کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو سارا دن یہ کشتیاں سمندر کی پشت پہ کھڑی رہیں۔ کیسی ٹینشن میں آؤ گے، تمہیں جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو یہ ہوائیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے۔ عجیب بات ہے، سورہ لقمان میں بھی اللہ نے جہاں کشتیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ چاہے تو طوفان سے تمہیں ہلاک کر دے سمندر میں، وہاں بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ اس میں صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو کشتیوں کا صبر شکر سے کیا تعلق ہے؟
دیکھیں یہاں صابر شاکر کا مطلب ہے مومن. مومن جو کامل ہوتا ہے نا اس میں دو ہی تو بہترین خصوصیات ہیں کہ غموں پہ صبر کرتا ہے اور خوشیوں پہ شکر کرتا ہے. اور کافر کی ایک صفت کو اللہ نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب ٹینشن میں آتا ہے تو صبر نہیں کرتا, جزا فضا, خودکشی کے خیالات, اور فوراً ڈپریشن میں جانے لگتا ہے اور یعنی بالکل ہی مایوس ہونے لگتا ہے. اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو اترانے لگتا ہے, اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. تو یہ جو سمندر میں جب ہم سفر کرتے ہیں نا, خاص طور پہ پرانے زمانے کا سفر تو بڑا خطرناک ہوتا تھا, تو اس میں یہ جو لوگ ہیں نا, انسانیت اس کنڈیشن سے گزرتی تھی. جب تک وہ کشتی میں ہوتے تھے سمندر کی لہریں ہلتی تھی, ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا, یہ خطرہ ہوتا تھا کہ ہوائیں رک نہ جائیں. اعتکاف وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا, عمر کا آخری حصہ تھا, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے. دنیا کی ہر قوم میں اعتکاف کی عبادت رہی ہے. جو بت پرست لوگ ہوتے تھے وہ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ, قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی بتوں کے سامنے جو ہے وہ ادب سے اور اس خاص قسم کی حیت بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے تو ہم صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو باؤنڈ, اور وہ بھی مسجد کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا. اس وقت سے لے کے آج تک امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو فالو کر رہی ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف, بشرطے کے اخلاص کے ساتھ ہو, ایک دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا جیسے فاصلہ ہے. تو اس عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پورے سال دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے, وہ سال میں کچھ دن اللہ کے لیے نکالے. جیسے کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے, اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے, تو معتکف بھی ایک نوعیت کی ہجرت کرتا ہے. وہ اپنے بیوی بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی گھر میں اور مسجد میں آ کے وہ پڑ جاتا ہے. تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب لگتا ہے کہ اتنی مصروفیتوں میں جب لوگ دنیا کی گہما گہمیوں میں مبتلا ہیں, کوئی شخص میری خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر میں آ کے پڑ جاتا ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا, جب تک تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا, گویا میں تیرا در چھوڑوں گا نہیں. تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے, اور پچھلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ عمل مختلف شکلوں میں مشروع رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی, اور فقہاء کرام نے قرآن و سنت ہی سے اعتکاف کے مسائل بھی نکالے. تو اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو وہ فضیلت کہ جو حدیث میں بیان کی کہ مشرق اور مغرب میں جو فاصلہ اور آسمان اور زمین میں جو فاصلہ ہے, اتنا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں. دوسری فضیلت اعتکاف کی کہ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, جو کام نبی نے کیا ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اسوہ حسنہ, ایک اچھا نمونہ ہے, جیسے انہوں نے زندگی گزاری تم بھی ایسا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے زندہ ہوتی ہے. دوسری فضیلت, تیسرا فائدہ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 10 دن جب مسجد کے ماحول میں گزارتے ہیں, مسجد کی ایک روحانیت ہوتی ہے, مسجد گناہوں سے پاک جگہ ہے, تو اس کچھ بھی نہ کریں, اس روحانیت کے اثرات آپ کے دل کے اندر جذب ہوتے ہیں, لاشعوری طور پر آپ کا دل اندر سے تبدیل ہوتا ہے. یہ اعتکاف کا تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ, آپ کو 10 دنوں تک باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے, آپ کو مسجد میں عبادت کی توفیق ملتی ہے, فارغ علماء کے بیانات سننے کی آپ کو توفیق ملتی ہے. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف کا. اور سب سے بڑا فائدہ کیا, جو حدیث میں بھی منقول ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی مشروعیت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے انسان کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے, 10 دنوں کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو معتکف کو یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے. بالفرض اگر وہ سوتے ہوئے میں بھی لیلۃ القدر کی رات گزر جائے اور اس سے عبادت نہ ہو سکے, تو کم از کم اعتکاف والی عبادت تو اس کو لیلۃ القدر میں ملے گی. وہ قیامت کے دن یہ تو کہہ سکتا ہے اے اللہ لیلۃ القدر کی رات میں نے کوئی عبادت نہیں کی, لیکن اعتکاف والی عبادت مجھ سے ہوئی ہے, اس لیے کہ میں مسجد کے اندر موجود تھا. تو اعتکاف والے حضرات کو چاہیے کہ اعتکاف میں اگر آپ کچھ نہیں بھی کرتے, صرف فرض نماز پر اکتفا کرتے ہیں, تو
آپ کو اعتکاف کا پھر بھی ثواب ملے گا، لیکن یہ جب اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکج آپ کو ملا ہوا ہے، آپ فارغ بھی ہیں، رمضان کا آخری عشرہ بھی ہے، اپنے آپ کو آپ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے مسجد میں، تو سو کے یہ وقت گزار دینا یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے معتکف کو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں، تلاوت میں، نماز میں، دعاؤں میں لگانا چاہیے۔ اعتکاف میں انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، تو رات کا آخری حصہ بھی ہو اور رمضان کا آخری عشرہ بھی ہو اور اعتکاف کی حالت بھی ہو، تو اتنے یعنی دعا کی قبولیت کا اس سے بڑا سبب کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو معتکفین حضرات کو راتوں کے آخری حصے میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور معتکف کو چاہیے کہ رمضان کا یہ جو آخری عشرہ آپ نے اعتکاف کے لیے سلیکٹ کیا ہے، تو اس میں صرف اعتکاف برائے اعتکاف نہ ہو، بلکہ یہ ایک ورکشاپ ہونی چاہیے جس میں آپ یہ نیت کریں کہ میں جب مسجد سے نکلوں گا تو میں مکمل چینج ہو چکا ہوں گا۔ اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ اعتکاف میں نیت کریں میں داڑھی کٹانے سے توبہ کروں گا۔ اگر آپ سود کھاتے ہیں، آپ نیت کریں میں 10 دن ایسے گزاروں گا کہ جب میں باہر نکلوں تو میں سود سے توبہ کر چکا ہوں۔ اگر بد نظری کی عادت ہے، آپ 10 دن اعتکاف میں اللہ سے دعا مانگیں کہ مجھ سے بد نظری چھوٹ جائے، اور یہ نیت کریں کہ میں اعتکاف میں نکلنے سے پہلے اعتکاف سے نکلنے سے پہلے اس لعنت سے توبہ کر چکا ہوں گا۔ اگر آپ کو دھوکہ دینے کی عادت ہے، بد اخلاقی کی عادت ہے، ماں باپ کا دل دکھانے کی عادت ہے، بیوی کا حقوق نہیں ادا کر رہے، بچوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ نہیں کر رہے، اخلاق خراب ہے آپ کے، ان تمام بیماریوں سے اور ان تمام گناہوں سے توبہ کا فیصلہ کریں۔ بلکہ میں تو یہاں تک معتکفین کو کہتا ہوں، جو میں نے علماء سے سنا ہے، کہ اعتکاف میں جس دن بیٹھیں سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لیں کہ بھئی میرے اندر یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، نماز قضا کر دیتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں بد نظری کرتا ہوں، یا میں اللہ نہ کرے اور کوئی بڑا جرم کر رہا ہوں، تو سارے جرائم کی لسٹ بنائیں، اور پھر آپ یہ نیت کریں اور وہ پرچی اللہ کے سامنے دعا میں رکھا کریں، اللہ یہ میرے جرائم ہے تو مجھے ان سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے، تو پھر وہ اعتکاف حقیقت میں آپ کا اعتکاف بنے گا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے صحیح طرح سے اعتکاف کیا ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئیں۔ اکثر توبہ کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اعتکاف میں جا کر ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، پہلے دن سے اپنا عبادت کا کوئی اسکیجول بنا لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آگے بیٹھ گئے، اب سوچنے میں 3 دن گزار دیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو اپنا ایک اسکیجول بنائے کہ بھئی تہجد کتنی، تراویح کی تو پابندی کرنی ہے، تہجد کتنی پڑھنی ہے، اور کتنے پارے اس میں پڑھنے ہیں، یا کتنی مقدار میں تلاوت اس میں کرنی ہے، تسبیحات کتنی کرنی ہے، کون سی کرنی ہے، دعا کس وقت مانگنی ہے، کتنی دیر مانگنی ہے، یہ پورا ایک اسکیجول پہلے سے ہونا چاہیے آپ کا۔ کھانے پینے کی ترتیب تو پہلے دن بن جاتی ہے کہ سحری کون لے کر آئے گا، افطاری کون لے کر آئے گا، اور رات کا کھانا کون لے کر آئے گا، اور چائے کا پینی اور کون کس وقت لے کر آئے گا، یہ تو ترتیب میں پوری بن جاتی ہیں۔ تو یہ تو آپ باہر بھی کر سکتے تھے یہ کام، اعتکاف تو عبادت کے لیے ہے، تو عبادت کی ترتیب بنانا یہ چائے اور کھانے پینے کی اور پکوڑے اور سموسوں کی ترتیب سے زیادہ ضروری ہے اعتکاف میں۔ تو شروع میں اس کا اسکیجول بنا لینا چاہیے۔ اس بارے میں کچھ مسائل بھی ہیں کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف جب بھی ٹوٹے گا تو قضا 1 دن کی ہوتی ہے اس کی۔ جیسے کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ اگلے ہی دن مغرب سے پہلے قضا کی نیت کر لے، اور یہ نیت کرے کہ میں جو آج اعتکاف ٹوٹا ہے اس کی میں قضا کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سنت اعتکاف تو اب اس کا ختم ہو جائے گا، وہ ایک قضا اعتکاف کرے اور پھر آگے نفلی اعتکاف کی نیت سے مزید دن اگر باقی ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائے، تو وہ 24 گھنٹے روزے کے ساتھ قضا اعتکاف کی نیت کر لے گا، یعنی 24 گھنٹے اعتکاف ہوگا اور روزے کے ساتھ، روزہ جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے میں اس پہ تذکرہ کر رہا تھا۔ ایک، روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، بلا شرعی عذر اگر آپ مسجد سے باہر نکل گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر ہے سب سے پہلے قضاء حاجت ہے۔ قضاء حاجت کے لیے آپ جا سکتے ہیں اور اس دوران چلتے چلتے باتیں بھی کر سکتے ہیں، رک کے آپ باتیں نہیں کر سکتے۔ آپ واش روم تک پہنچے، پتہ چلا جی واش روم کا دروازہ بند ہے، کوئی پہلے سے وہاں موجود ہے، تو آپ اس کے انتظار میں وہیں کھڑے رہ سکتے ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ وہاں کھڑے کھڑے آپ کسی سے موبائل پہ بھی بات کر سکتے ہیں، آپس میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، بندہ باہر نکل آیا اور پھر بھی آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب یہ آپ کا کھڑا ہونا یہ شرعی عذر کے بغیر ہے۔ وضو کے لیے آپ جا سکتے ہیں، جب آپ وضو کے لیے گئے تو
نل کا کھولا اپنے وضو کے دوران آپ بات چیت کر رہے ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. وہ الگ بات ہے، وضو کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ نے اس بات چیت میں الگ سے ٹائم نہیں لگایا. وضو کے دوران ہی آپ نے بات چیت کی ہے، وضو آپ نے پراپر طریقے سے کیا، اور اب آپ وہاں بیٹھے بیٹھے وضو کی دعا پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پراپر وضو کرنے کے بعد آپ پر لازم تھا کہ آپ اٹھ کے مسجد میں آئے. ہاں، جلدی وضو کرنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں اعتکاف سے مسجد سے باہر نکل کے وضو کریں تو بہت اسپیڈ میں کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تمیز سے، آرام سے، شرافت سے، اعتدال سے آپ وضو کریں تو پراپر طریقہ ہے وضو کرنے کا. جب آپ وضو میں قلی کر رہے ہیں تو اس دوران آپ ٹوتھ پیسٹ یا برش بھی کر سکتے ہیں مسواک کی نیت سے. ہاں، وضو کرنے کے بعد الگ سے پھر یا الگ سے ٹوتھ پیسٹ یا مسواک کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. وضو کے دوران وضو ہی کی نیت سے یہ کام کیا جا سکتا ہے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کسی کے لیے گھر سے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا، کوئی لا کے دینے والا نہیں ہے، تو وہ مجبوراً کھانا کھانے کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کھانا بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے. آپ ہوٹل سے کھانا خریدنے کے لیے مجبوری میں جا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں. غسل کے لیے، فرض غسل کے لیے تو اعتکاف سے باہر نکلنا بالکل جائز ہے. سنت غسل کے لیے جو راجح قول ہے، جو دلیل کے لحاظ سے قوی ہے، اس کے مطابق سنت غسل کے لیے آپ اعتکاف کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، چاہے وہ جمعے کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو. راجح قول بہرحال جمہور کا قول یہی ہے، اگرچہ کچھ علماء دوسرے قول کے بھی قائل ہیں، لیکن جو راجح قول ہے، جو جمہور کا قول ہے، جس پہ فتویٰ اب تک دیا جاتا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ واش روم میں گئے اور وہاں کوئی غسل کا بھی انتظام ہے، جیسے اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، تو جتنی دیر میں وضو کرنے میں ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میں آپ اگر غسل کر لیتے ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور ظاہر ہے یہ جب ہی ہوگا جب بغیر صابن کے آپ غسل کریں. اب جلدی جلدی کپڑے اتار کے بس پانی بہائیں، جتنی دیر میں وضو کرتے ہیں اتنی دیر میں تو وضو ہی کی نیت سے آپ غسل بھی کر لیں تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ نے ٹائم لگا لیا تو ٹوٹ جائے گا. گرمیوں میں بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، پسینے کی بدبو لوگوں میں آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی مسجد میں ایسا انتظام کر لیا جائے کہ مسجد ہی میں کوئی ایسا ٹب ہو جہاں بیٹھ کے کوئی نہا لے اور مسجد گندی نہ ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے. یا صرف سر دھو لے، اور سر تو دھویا جا سکتا ہے، آپ مسجد سے سر تھوڑا سا باہر کریں اور پھر کوئی شخص پانی ڈال کے یا خود ہی آپ پانی ڈال کے اپنے سر کو دھو لیں صابن سے، تو یہ بھی جائز ہے. پاؤں آپ کے مسجد کے اندر رہنے چاہیے. پاؤں اگر مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹے گا، پاؤں اگر مسجد کے اندر ہیں تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا. یہ بھی اعتکاف کے کچھ بیسک مسائل تھے. اعتکاف کے دوران آپ کسی کے جنازے میں جانے کے لیے مسجد سے باہر جائیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کسی کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام، جی وہ اللہ معاف فرمائے نانی کا انتقال ہو گیا، چاچا کا انتقال ہو گیا تو ہم جا رہے ہیں، تو بھائی نہیں جا سکتے آپ. جس کا بھی انتقال ہو گیا اس کے لیے یہیں بیٹھ کے آپ دعائیں مغفرت کریں، اور ان کا جنازہ اگر وہیں آ جاتا ہے تو مسجد کے اندر بعض جگہوں پہ صفیں بنتی ہیں، جنازہ باہر رکھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، مسجد سے باہر آپ نہیں جا سکتے. اسی طرح ایک اور بھی گنجائش ہے کہ اگر کسی کو اعتکاف کے دوران پہلے سے پتا ہے کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا پڑے گا تو وہ مستثنا بھی کر سکتا ہے. یعنی اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے وہ یہ نیت کر لے کہ فلاں دن اتنے ٹائم تک کا جو وقت ہے میں اعتکاف سے خارج کر رہا ہوں، تو وہ فلاں دن جب آئے گا تو وہ مخصوص ٹائم اس کا اعتکاف میں داخل ہی نہیں ہوگا، تو اس دوران وہ مسجد سے باہر جا سکے گا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. یا وہ یہ کہہ لے کہ جیسے کسی نے پیپر دینا ہے تو یہ نیت کر رہے کہ بھائی میں اعتکاف میں تو بیٹھ رہا ہوں لیکن میرا ایم اے اسلامیات کا یا میرا اکنامکس کا پیپر ہے، تو میں جب پیپر کا ٹائم ہوگا تو میں جاؤں گا پیپر دینے کے لیے اور پیپر دے کے فوراً واپس آ جاؤں گا. تو پہلے سے جو نیت کر لے گا تو اس میں وہ ٹائم اعتکاف میں داخل ہی نہیں ہوگا اور اس عمل کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں.